تیری عشق ہے خوددار ملیں گے، سلمان و ابو ذر سے وفادار ملیں گے، عاشقیاں ہمیں سب سے جگردار ملیں گے، جینے کے لیے مرنے پہ تیار ملیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز۔ اس وقت ہم موجود ہیں 9 محرم الحرام کا دن ہے، اور جوگیاں والے محلے میں یہاں پر آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کہ ابھی تعزیہ نکال کر لایا گیا ہے اور تھلے پہ رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جلوس نکالا گیا تھا، ذوالجناح کا جلوس بھی ساتھ تھا، اور یہاں یہ محلہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ایسا مثالی محلہ ہے جہاں مسلم رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور ہندو بھی رہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی اور دیگر قومیتوں کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے امام بارگاہ بھی ہے، مسجد بھی ہے اور تھلہ بھی ہے اور دربار بھی ہے۔ تو ہم آج بات کریں گے اسی جلوس کے حوالے سے، ہم آہنگی کے حوالے سے، کہ یہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پنڈت اشوک کمار، ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ اس جلوس کے ساتھ کیوں یکجہتی کرتے ہیں، کس لیے اس جلوس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اپنے یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اشوک آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو یہ بتائیے کہ یہاں آپ تو ہندو مت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پنڈت ہیں، تو جب یہ جلوس آتا ہے تو آپ بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، آپ لوگ بھی، تو یہ کس لیے؟ ایک انکار ستنام شری واحد گرو جی، میں پنڈت اشوک کمار آپ سے مخاطب ہوں محلہ جوگیاں والا سے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جو محلہ جوگیاں والا ہے یہ تاریخوں سے مطلب ہے کہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے یہاں آباد ہے، اور یہاں پہ تمام مسلک کے لوگ یعنی کہ کرسچن بھی، ہندو بھی اور سیاہ بھی، سنی بھی، بریلوی، دیوبندی، ہر مسلک کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کا کوئی بھی تہوار آتا ہے یا کوئی بھی ایسا سلسلہ آتا ہے جیسے محرم المحرام آیا ہے، تو اس میں ہمارے اس محلہ جوگیاں والے میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مذہب ہے چاہے اٹھا کر دیکھ لیں وہ امن اور بھائی چارے کا اور امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اچھا، بیساکھی کا تہوار ہوتا ہے، ہولی کا تہوار ہوتا ہے، دیوالی کا تہوار ہوتا ہے، تو مسلمان بھی آپ کے ساتھ اسی طرح یکجہتی کرتے ہیں؟ ہمیں یقین کریں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارا دیوالی کا تہوار آتا ہے، ہولی کا تہوار آتا ہے، تو یہاں محلہ جوگیاں والا میں بالمیک مندر میں ہم جب بھی جلوس نکالتے ہیں تو یہی جب اب ہم ان کے ساتھ جیسے شامل ہیں نا، یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو کر ہماری خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ جلوس میں شامل تھے الہی بخش صاحب، بھی بزرگ ہیں بہت، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بابا، آپ تو یہاں بڑے عرصے سے رہتے ہیں اور آپ کی عمر سے، آپ کے بالوں سے، صحت سے لگ رہا ہے، تو یہاں جو یہ مسلم، غیر مسلم، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی سب لوگ رہتے ہیں، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، تو یہاں جو یکجہتی کا یہ سلسلہ ہے، یگانگت کا جو سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج، یہ کب سے ہے؟ یہ برطانیہ کے ٹائم کے ہیں، اب بالکل نہیں ہے، ہم بچے سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سمندر والا تھلہ مشہور ہے، سمندر تھا پٹھان، وہ اس کی شادی تھی ادھر سردی کے ساتھ، تو اس لیے اس نے روضہ بنایا تھا، تو یہ سمندر والا روضہ وہ پٹھان شیعہ تھا؟ ہاں سیاہ، جی ہاں سیاہ تھا۔ اچھا، اشوک صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس محلہ جوگیاں والا میں سمندر والے تھلے کے ساتھ جو بھی لوگ اب یہاں پہ رہ رہے ہیں، یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا نمونہ پیش کرتے ہیں مذہبی ہم آہنگی کا۔ بین المذاہب مذہبی ہم آہنگی یہاں پہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں پہ ہر مسئلے کے لوگ رہتے ہیں مگر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ٹکٹ پر ایم پی اے بھی رہے ہیں، لیکن آج کل پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں کشور کمار صاحب، اور ہندو مت سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہاں دہشت گردی ہو رہی تھی، یہاں فرقہ واریت کا راج تھا اور سب آپس میں لڑتے جھگڑتے، نفرتیں تھیں،
تو لوگ خوفزدہ ہوتے تھے. تو کشور کمار صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. تو یہ بتائیے کہ جب یہ لڑائی جھگڑے اور خودکش حملے اور بم دھماکے اور ہوتے تھے, گولیاں چلتی تھیں, تو پھر آپ لوگ بھی خوف محسوس کرتے تھے؟ ایک ہم کا ستنام شروع کرتے دیکھیں جی, ہم نے ادھر بچپن سے ہی ایسا ماحول دیکھا ہے, اس محلے میں اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے, کیونکہ یہ ایسا واحد محلہ ہے جہاں پہ ہندو, سکھ, کرسچن, شیعہ, اہل شیعہ کے لوگ, اہل سنت کے لوگ سارے آباد ہیں. امن بھی یہاں ہم نے دیکھا ہے اور دہشت گردی کو بھی ہم نے دیکھا ہے, لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایک ملی جذبے کے ساتھ, مذہبی جذبے کے ساتھ, ایز اے پاکستانی قومیت کے ساتھ اس دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ہر فرقے میں, ہر ملک کے میں کوئی نہ کوئی فرقہ وارت پسند لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مذہب خراب ہو جاتا ہے یا کوئی ملک خراب ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ امن بھائی چارے کی وجہ سے قائم ہونا چاہیے, اور اسی امن بھائی چارے کی وجہ سے آج ہم جہاں ٹھہرے ہیں امن کے شرط ٹھہرے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اس محرم کو بھی جب پور امن طریقے سے, سب سے بڑی بات انتظامیہ کا اور میڈیا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے امن اور بھائی چارہ کو اجاگر کیا ہے, اور انشاءاللہ آج نامی کا اور کل 10ویں کا جلوس پرامن طریقے سے گزرے گا. اچھا, جب ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے تو پاکستان میں بڑا اشتعال پھیل جاتا ہے. مسجد پہ حملہ ہو تو اشتعال پھیل جاتا ہے, مسلمانوں پہ حملہ ہو تو اشتعال پھیل جاتا ہے. تو اس وقت پھر یہاں مسلمانوں میں جب اشتعال پھیلا ہوا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے ایسا خوف محسوس کیا یا کسی نے آپ کو یہ محسوس ہونے دیا کہ آپ تو ہندو ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے؟ دیکھیں جی, میں آپ کے توسط سے سب سے پہلے تو جو سویڈن میں بہت ہی دل خراش واقع اس کا پرزور مذمت کرتا ہوں, فلی کنڈیم کرتے ہیں. اور جہاں تک ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے, ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, لیکن شکر خدا کی ذات کا کہ پاکستان میں ایسا کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. یہ سب سے بڑی مثال ہے جو غالباً 92 میں جو بابری مسجد کا وہ واقعہ ہوا تھا. ہم اس وقت چھوٹے تھے, لیکن اس محلے میں جتنے بھی لوگوں نے احتجاج کیا تھا, کہ اس محلے خاص میں مشتاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس محلے کو سیو کیا تھا, ہم لوگوں کو سیو کیا تھا. جلوس احتجاج ضرور ہوا تھا, اس میں ہم بھی شامل ہیں, لیکن نہ کوئی مندر پہ, نہ کوئی ہمارے گھروں پہ, نہ کسی نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلا, نہ کوئی مندر پہ ایسے. تو اس لیے ہم ادھر ہندوستان سے زیادہ ہم اپنے آپ کے ادھر سیکیور محسوس کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ نوجوان محقق رمیز حبیب صاحب موجود ہیں, وہ بھی اسی محلہ جوگیاں والا میں ان کی رہائش ہے. رمیز صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے تو اس کی سمندے والا کی تاریخ پڑھی ہوگی اور تحقیق بھی کی ہوگی, یہ کب سے ہے اور اس کا کہاں سے اس کو اسٹارٹ کیا گیا, شروع کیا گیا تھا؟ یہ تقریباً 1890 سے اسٹارٹ کیا گیا ہے. جب 1861 میں جب ان کے لائسنس جاری کیے جا رہے تھے تو یہاں جو 15 گھر تھے جوگیوں کے نا, تو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اور نواب صاحب کے پاس گئے تھے کہ ہمیں بھی برٹش حکومت سے جو ہے نا ان کا ایک لائسنس جاری کر کے دے دیں. تو 1890 میں یہ تھلہ جو ہے نا تعمیر ہوا تھا. اچھا, ادھر ایک دربار بھی ہے رنگیلے شاہ کا, ان کا اصل نام کیا تھا اور یہ دربار کب سے ہے؟ اس کا اصل نام رنگیہ جلال تھا, اور وہ بلوڑ شریف میں اس کا اصل مزار جو ہے اس کا بلوڑ شریف میں, یہ اس کی بیٹھک تھی جہاں یہ بیٹھتے تھے. جی, مطلب یہ ان کی قبر کی شبیہ بنائی گئی ہے؟ جی, قبر کی شبیہ بنائی ہے. جی بالکل. تو یہ بلوڑ شریف میں حضرت شاہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا ان سے الگ؟ یہ شاہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں, پیر شاہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں یہ. جی, پیر رنگیلا, رنگیہ جلال اس کا اصل نام تھا. جی. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی بھارت میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے مسلمانوں کے ساتھ, اور یہاں مسلمانوں میں اشتعال پھیلا ہو اور مسلمانوں نے ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو؟ تھوڑا سا یاد آتا ہے, ہم بچپن میں تھے, میرے خیال میں بابری مسجد کو وہاں شہید کیا گیا 1992 میں. جی, وہاں جب شہید کیا گیا تو اس ٹائم ادھر کچھ مندر کو میرے خیال میں توڑنے آئے تھے. چھوٹے تھے ہم, ہمیں یاد آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ محلے کے لوگوں نے یہاں بڑا ٹھہر کے ان کے ساتھ بھرپور مطلب ہندو برادری کے ساتھ تعاون کیا تھا, اور یہ والا مندر میرے خیال میں پورے پاکستان میں یہی مندر بچا تھا. جی, آپ کا رمیز بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے محلہ جوگیاں والا میں مسلم و غیر مسلم اور شیعہ سنی طبقات کے لوگوں کی گفتگو سنی. یہاں پہ جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے, یہاں پہ جو یکجہتی ہے, یہاں پہ جو یگانگت ہے, یہاں پہ جو آپس میں دکھ سکھ میں خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے, تو اسی طرح کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے. اور یہاں جو ہے دہشت گردی کے دور میں بھی, فرقہ واریت کے دور میں بھی, یہاں پر کبھی بھی ایسا واقعہ کوئی پیش نہیں آیا کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی
کوشش بھی کی گئی ہو. اور ایک بات میں بتا دوں کہ ایک مسلم نوجوان کا جنازہ تھا, اس میں دھماکہ ہوا تھا, خودکش حملہ ہوا تھا, اور اس میں ایک اس کا دوست جو تھا ہندو تھا, ایک عیسائی تھا, وہ بھی اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.